پرائم منسٹر تو اس کو اور وہ اپنے جسم میں بیٹھ جانا اور جنات کی باتیں اور جو پاکستان کے اندر جو سب سے زیادہ وہ اس نام سے ہونی چاہیے، وہ اس نام میں کہ ایسے ہمیں نہیں جانا جہاں پہ فوتگی ہو گئی ہو یا جہاں پہ میت پڑی ہو. یہ ایک نئی قسم کا اسلام ہم نے دیکھا جو گمراہ کن ہے. اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ جہاں پر مذہب کو ٹچ دینے کے لیے استعمال کیا، پوری دنیا نے سنا کہ 25 مئی میں کو یہ دھرنا لے گئے مارچ لے کر، تو پوری دنیا نے کہہ رہے ہیں اسلامی ٹچ دیں. تو جہاں اسلام کو یا مذہب ٹچ کی تل کی جائے تو آپ اس کے جو پیچھے مقاصد ہیں وہ خود اور آپ چھوٹے بچوں کی ٹریننگ کریں. وہ پوری دنیا میں ہر کسی نے جو سوشل میڈیا پہ بھی وہ ویڈیو دیکھی جس میں ایک بچہ جو ہے وہ کیا بول رہا ہے. میں اس بچے کو کیا الزام دے سکتی، لیکن میں اس ماں باپ کو ضرور کہوں کہ اپنے بچے کو کسی ایسے انسان کی پرورش میں دیا جس کو خود پتہ نہیں ہے، جس کو جب جو بن گیا پرائم منسٹر تو اس کو خاتم النبیین کہنا نہیں تھا، اس کو صلی اللہ علیہ وسلم کہنا نہیں تھا، اس کو لا الہ الا اللہ کہنا نہیں آتا. اور جو اس قسم کی اب مجھے ابھی پتہ چلا کہ جب جے آئی ٹی گئی زمان پاک میں تو وہ کالے بکروں کے حصار میں وہ جے آئی ٹی کو بھی بٹھایا گیا. اور وہ یہ میں اوتھینٹک آپ کو خبر دے رہی ہوں، کالے بکروں کو جب تک وہاں پر جے آئی ٹی موجود رہی وہ کالے بکروں کو وہ گھماتے رہے اس طرح سرکل کے اندر. اور جہاں پر مرغیاں جلائی جاتی ہوں، لوگوں کو کھانے کو سبزی اور دال نہیں ملتی، وہاں پہ چھتوں پہ ٹنوں کے حساب سے مرغیاں جلائی جاتی ہیں. اور سمندر کے پاس نہیں جانا، پانی کے قریب رہنا ہے، خشکی سے دور رہنا ہے. یہ اس قسم کی جو اسلام ہے. اور پھر اپنے منہ سے بتا رہے ہیں کہ جس طرح اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹریننگ کی تھی ایسے اللہ میری ٹریننگ کر رہا ہے. کوئی مسلمان چاہے وہ جتنا بھی نیک ہو، میں نے بہت بہت نیک مسلمان بھی دیکھے ہیں، کسی نے کبھی یہ دعویٰ کیا؟ کوئی عالم دین آپ اٹھا کے لے آئیں، چاہے وہ دنیا کے کوئی سب سے بڑے ایسے ملک سے ہو جہاں پر اسلامی نظام نافذ ہے، عالم دین وہ جتنا بڑا عالم دین ہوگا وہ اتنا زیادہ جو ہے وہ ہمبل طبیعت کا ہوگا. کبھی کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کو اللہ تعالیٰ نے ٹرین کیا تھا ایسے اللہ تعالیٰ مجھے ٹرین کر رہا ہے؟ تو جو چیز ہمارا دشمن نہیں کر سکا ہمارے ساتھ، وہ اس فتنے کو لانچ ایک نئی طرح کا جو مذہب ہے وہ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے. اور بات ہو آپ دیکھیں کہ کیا کہوں میں، کیا الفاظ استعمال کروں، شرم آ جاتی ہے. بات ہوتی ہے ریاست مدینہ کی، اور ریاست مدینہ کے دائیوں نے، ریاست مدینہ کا نام لینے والوں نے، اول تو کوئی دنیا کی ریاست یہ دعویٰ کر سکتی ہے کہ ہم ریاست مدینہ بنانا چاہتے ہیں؟ آپ جانتے بھی ہیں ریاست مدینہ کیا تھی؟ آپ جانتے بھی ہیں ریاست مدینہ کن اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے لوگوں نے بنائی تھی اور وہاں پر کیا نظام رائج تھا؟ اس پہ میں ابھی آتی ہوں آپ کے ساتھ، میں اس پہ بات کرنا چاہتی ہوں اور پاکستانی قوم سے بھی یہ بات کرنا چاہتی ہوں. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ جب ریاست مدینہ کی آپ نے بات کی، آپ نے مدینہ میں جب شہباز شریف صاحب اپنا ڈیلیگیشن لے کر گئے ہوئے تھے، آپ دیکھیں آپ نے کتنی شرمناک حرکت کی. وہاں جہاں پر یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ میرے محبوب کے دربار میں اپنی آواز بلند نہ کرو، یہ نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں. تو جب میں کبھی عمرے کے لیے جاتی تھی اور کبھی روضہ مبارک کے سامنے کھڑے ہو کے اونچی آواز سے کبھی کوئی درود پڑھا کرتی تھی تو میری والدہ کہتی تھی کہ یہ بھی اس آواز میں پڑھو.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنا آواز بلند نہیں کرنی، یہ اللہ کا حکم. وہاں پہ آپ نے مریم اورنگزیب کو گالی نکالی حرم کے حدود کے اندر، اور وہ ان کے بال کھینچے. اور اس کے بعد آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ لوگ کون تھے؟ وہ پلانڈ طریقے سے بھیجے ہوئے لوگ تھے جن کو کہا گیا کہ وہاں جا کر آپ نے یہ کام کرنا ہے. آپ اپنے سیاسی اختلاف میں اتنے آگے بڑھ گئے کہ آپ کو حیا نہیں آئی، کہ آپ کو یہ بھی بھول گیا کہ آپ کس جگہ پہ کھڑے. اس دن سے ان کا زوال شروع ہوا.